السلام علیکم ناظرین امید سے تھی وار وت اللہ تعالیٰ تھو صحت سلامت ناظرین تہ خبرن مز یا سوشل میڈیا کے ذریعے اکس عظیم نوجوان شخص سن ناو ضرور بوزمت یم پنو اتھو ست 7 ریتن اندر 1500 ورگن پہ قرآن پاک لیوک آج کرناو تہد ملاقات امسی عظیم شخص ست یس ناو مصطفیٰ ابن جمیل مصطفیٰ ابن جمیل اصلی گریز تلیلک روزن وول 15 وری برونٹ آئی ام سند گرک تلیل گریز پہ خودبل بنڈپور بسنے مصطفیٰ ابن جمیل رود تم سات خبرن تو سوشل میڈیا پہ سرخین مز یم سات ام اللہ تعالیٰ سن مقدس کتاب قرآن پاک 1500 میٹر زیوٹ 30 کلو گوب تو 1500 ورکن پہ لچ تو بے کورک اخ عالمی ریکارڈ قائم یہ جوان آز کل قرآن پاکک شینہ زبان مز ترجم کران یس جلدی مکمل سپدِ شینہ زبان پان بولن وول مصطفیٰ ابن جمیلن مون ام ترجم ست گژھِ شینہ زبان ست تعلق تھاون والن قرآن پاک سمجھنس مز آسانی شینہ زبان خاص کر گریز دراس گلگت بلتستان تو کوہستانس مز بولنے یوان ناظرین یت مقدس ریتس اندر کرو اللہ تعالیٰ کن یہ دعا زِ اللہ تعالیٰ کرن پتمن گنہن سان مغفرت تو بے کرن اصلک ہدایت تو بے کرن قرآن مجید تلاوت کرنک تو سمجھنک توفیق عطا ناظرین وقت ووت تہ ہمو اجازت مگر اجازت ہن برونٹ کیا ونان مصطفیٰ ابن جمیل ولو بوزو جی میرا نام مصطفیٰ ابن جمیل ہے میں وادی گریز میں تلیل علاقے سے رہنے والا ہوں تقریباً 10-15 سال پہلے ہم نے وہاں سے ہجرت کر کے ہم ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں قیام پذیر ہیں ابھی تو جو میں نے پچھلا پروجیکٹ کیا تھا وہ لانگسٹ ہینڈ ریٹن قرآن سنگل پیپر پہ جو 500 میٹر کا تھا اس سے پہلے بھی میں نے کئی قرآن کے نسخے جو ہے وہ تحریر کیے تھے نسق میں کیے تھے اور نستعلیق میں کیے تھے تقریباً 3 نسخے 2016 کی شروعات میں نے جو کیلیگرافی ہے وہ شروع کی تھی لیکن اس کے بعد 2021 کے اینڈنگ میں اور 2022 کی شروعات میں نے یہ جو لانگسٹ ہینڈ ریٹن قرآن کا پروجیکٹ تھا یہ شروع کیا تھا جو 2022 میں نے اللہ کے فضل سے کمپلیٹ کیا دراصل سب سے بڑی مشکل جو اس پروجیکٹ میں مجھے تھی جو 500 میٹر قرآن میں نے لکھا اس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے پیپر جو ارینج کرنا تھا وہ کشمیر میں ملنا مشکل تھا تو اس کے لیے پھر بعد میں دہلی جانا پڑا وہاں جا کر مجھے فیکٹری میں اس کا کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اتنا لمبا پیپر جو ہے وہ ملتا نہیں ہے فیکٹری میں جا کر بات کرنی پڑی وہاں سے پھر میں نے پیپر لایا سب سے بڑی مشکل جو مجھے تھی وہ ایک پیپر کو ارینج کرنے میں اور پیپر کو لیمینیٹ کرنے میں تھی لیکن اللہ کے فضل سے وہ دہلی میں جب میں گیا وہاں پروجیکٹ کو میں نے وہیں اگرچہ مکمل کر لیا اس کے بعد لیمنیشن بھی میں نے وہیں کر لی لیکن اتنا مشکل نہیں ہوا جبکہ پہلے ارینج کرنا چیزوں کو ارینج کرنا مشکل تھا لیکن بعد میں آسان ہوا دراصل شینہ کے 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں ایک پروجیکٹ جو تھا وہ میں نے 2019 میں شروع کیا تھا تقریباً 3-4 سال محنت کرنے کے بعد ابھی وہ مکمل ہوا ہے وہ پروجیکٹ لیکن ابھی اس کا ہینڈ ریٹن جو کاپی ہے وہ میں اس کی بنا رہا ہوں اس کے باوجود اس کے علاوہ مجھے شینہ کا دوسرا ایک پروجیکٹ بھی ہے جو انشاءاللہ مارچ اپریل تک تیار ہو جائے گا دراصل کیونکہ ہمارے یہاں شینہ جو ٹرانسلیشن تھی قرآن کی وہ اویلیبل نہیں تھی پاکستان میں اگرچہ ایک بار ہوئی تھی ایک ہی بار ہوئی ہے لیکن وہ ہمارا ڈائلیکٹ نہیں تھا تو وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی مٹھاس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو وہ ہمیں اپنی جو اپنی مادری زبان ہے اس میں ہم اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں تقریباً 2019 میں نے مجھے پورا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا لیکن میں نے سوچا کہ ایک کوشش کرنی چاہیے لیکن اللہ کے فضل سے جب میں نے پہلی بار کوشش کی تب مجھے اس کے جو رسم الخط ہمارا بنایا تھا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا تب میں نے ایک رسم الخط خود ہی ترتیب دیا تھا لیکن وہ میں نے جب اس میں قرآن مکمل کر لیا تو وہ جو رسم الخط ہے وہ صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا اور کوئی وہ سمجھ نہیں سکتا تھا تو پھر اس کے بعد مجھے دوسری بار پھر جو رسم الخط ہمارے یہاں رائج ہے ابھی اسی میں مجھے دوسری بار وہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑا جو 2021 میں نے کیا تقریباً 2-3 سال اس پہ میں نے محنت کی تقریباً 6-7 ٹرانسلیشنز اور 3-4 تفسیروں کا میں نے اس میں مدد لی ان سے اور عربک ڈکشنری اور اردو ڈکشنری تاکہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کو آسان سے آسان بنایا جا سکے